السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے، اور آج بھی 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں جن کے ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سنا ہے کوئی اپوزیشن کو بات چیت کی پیشکش کی ہے، جیسے وفاق میں اپوزیشن اور حکومت کے مابین مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور معاملات کچھ آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں، ویسے ہی کچھ صورتحال پنجاب میں دکھائی دیتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی وکلاء کی ٹیم کو عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط لکھنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں اگر خطوط لکھے جاتے ہیں تو پھر یہ مذاکراتی عمل یا جو سیاسی مفاہمت کا عمل آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ وہ 9 مئی کے کیسز میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز جب سوالات اٹھا رہے ہیں تو وزارت دفاع کے وکیل کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے، اور بات یہاں پہ آپ پہنچی کہ کیا یہ سازش ہے یا یہ ایک ناقص سیکیورٹی کا کیس ہے۔ اس پہ اب وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں کہ وہ اپنے دلائل بھی دیں گے، لیکن ایک چیز کا انہوں نے آج عدالت کے اندر یہ اعتراف کیا کہ اس سارے معاملے میں کسی بھی فوجی افسر کا کورٹ مارشل یا ٹرائل فوجی نہیں ہوا۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے 9 مئی کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کور کمانڈر لاہور سمیت کچھ افسروں اور اہلکاروں کی برطرفی کا اعلان کیا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ نہیں، 9 مئی کے سلسلے میں کسی ایک کا بھی کوئی فوجی ٹرائل نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر منصب علی خان جو پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ملک احمد خان بچہ صاحب قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی میں، ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب آپ سے ہم یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس قسم کی آج اطلاعات آ رہی ہیں، فواد چودھری صاحب نے لاہور میں میڈیا سے جو بات کی اس میں یہ اعلان کیا کہ اسپیکر صاحب پنجاب میں بھی اس قسم کے مذاکرات کا عمل شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ایسی پیشکش ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے، اور کیا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کیا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ وہ میں نے ہی سپیچ کی تھی جس پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کا ایک ریکوزیشن دی تھی، جو کہ پنجاب میں اپوزیشن میں ہمارے جو کہ ممبرز ریکوزیشن کے ہیں، تو ہم نے 93 ممبر چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم نے ریکوزیشن دی، تو اس پہ ہماری بات ہوئی اور میں نے پوری ایک سپیچ کی اور 40-45 منٹ ان کو سمجھایا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور جس طرح 26 نومبر کو چیزیں کی گئیں اور 9 مئی اور کس طرح اب ہر کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہے، تو اس وقت سپیکر اور لا منسٹر نے یہ کہا جی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، بلکہ لا منسٹر صاحب نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں آپ لے کے آئیں جی یا ثبوت لے کے آئیں۔ میں نے کہا جی اس میں کوئی ہم نے اکھاڑا تو ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب نہیں نکلا۔ میں نے کہا جی مان لیا پنجاب نہیں نکلا، اگر پنجاب نہیں نکلا تو آپ کی ہر ایف آئی آر میں 500-500 1,000 3,000 2,000 بندہ نامعلوم کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ اگر 26 نومبر والے واقعے 24 نومبر کو پنجاب نہیں نکلا ہم مان لیتے ہیں، تو پھر جھوٹی ایف آئی آر بھی تو آپ نے دی ہیں۔ یعنی یہ یہاں سے ہم نے شروع کی۔ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بااختیار ہونے کا ثبوت دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کو ثبوت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ایف آئی آر دے دیتے ہیں، ہم اپنے نمبر آف پیپل دے دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے اس وقت جو جیلوں میں ہیں وہ دے دیتے ہیں، ایک ایک بندے پہ 10-10 ایف آئی آرز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ ہم کو آپ سے کمپرومائز یا کوئی ہم آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کیا آپ یہ اون کریں گے، تو وہ انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرے خیال میں منسٹر صاحب جو لا منسٹر تھے ان کی کہیں سے کھچائی وچائی ہوئی، پھر وہ اس بات پہ ابھی کھڑے نہیں مجھے نظر آ رہے۔ اچھا، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جس طرح سے مرکز میں کوئی کمیٹی بنی ہے اس قسم کے حالات ابھی وہاں پہ نہیں نظر آئے؟ سر میں عرض کرتا ہوں نا جی، مرکز دیکھیں جو مرکز کی کمیٹی ہے وہ تو اس میں تو سر ہم اپنی ان پٹس دے رہے ہیں، پنجاب کے حوالے سے میں دے رہا ہوں،
اصل بات یہ ہے کہ رضا ہارون صاحب بھی ایک سیاسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہماری بہن بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ 9 مئی کا ایک تو آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہم تو 9 مئی کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی لبرٹی سے جب جلوس چلا تو کینٹ تک بندہ جب کینٹ داخل ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ اتنی تلاشی عام بندے کی ملک صاحب اس طرف آتے ہیں ذرا، میں ذرا پہلے یہ کلیئرٹی لے لوں، کیونکہ جو ایک بات چلی ہے کہ کیا اس پہ کوئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی نام یا ادھر سے کوئی یہ کمیٹی کے قیام کی کوئی بات لاہور میں صوبائی سطح کے اوپر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یا ابھی تک صرف ابتدائی خاکہ ہے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے صرف؟ جی ملک صاحب. جی دوبارہ نہیں، میں نے کہا کہ وہ ہم 9 مئی اور اس پہ آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں، اس میں بھی بات کریں گے. میں ابھی صرف یہ کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب کی جانب سے باقاعدہ کوئی کمیٹی کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی، کوئی آپ نام دے رہے ہوں یا وہ نام لا رہے ہوں سامنے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنے ثبوت پیش کریں. ہم نے اپنے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. جب ہم اپنے ثبوت اکٹھے کر لیں گے، ہمارے پاس ثبوت آ رہے ہیں، ہم نے تمام تر، اس کے بعد اگر گورنمنٹ آگے چلتی ہے تو ہمارے بندے تو 10 ایف آئی آرز ہیں، ہم چلیں گے. لیکن ہمیں یہ پہلے پتہ چلے گا کہ اگر ہم اپنی چیزیں اپنے ثبوت بھی ان کو دے دیں اور پھر بھی وہ صرف نشستن برخاستن والی بات ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن دفعہ یہ بات ہوئی ہے. صحیح ہے. رضا ہارون صاحب، میں ذرا میڈم کے آخر میں آتا ہوں کیونکہ یہ گورنمنٹ میں اس وقت پی ایم ایل این بیٹھی ہے، تاکہ آپ کا نقطہ نظر بھی اور ان کا بھی سامنے آ جائے گا. یہ پازیٹیو انڈیکیشنز تو ہیں، چلے تاخیر سے ہی، کوتاہیاں سے ہی، ابھی بھی بہت سے ہرڈلز بھی ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہیں. لیکن اب اگر پنجاب کی سطح کے اوپر جہاں پہ بڑا ہاسٹائل، سب سے زیادہ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے، تو اگر پنجاب میں صوبائی سطح کے اوپر بھی اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو آئی تھنک کہ پازیٹیو ہے. اس کو ابھی ان ہاسٹائل ایلیمنٹ سے کیسے بچانا ہوگا؟ میں جو سیاست کے اصول ہیں نا، ملک احمد بچن صاحب جو ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی، سلجھی ہوئی گفتگو ہے، بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اچھے خیالات ہیں، اچھی نیت ہے، یہی کاؤنٹ کرتی ہے سیاست کے اندر. جب آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں، اپنے اختلافات رکھتے ہیں اور جو کامن پوائنٹ ایجنڈا آپ تلاش کرتے ہیں کہ جو منیمم کامن ایجنڈا کیا ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، یا پارٹی کے دیگر معاملات ہیں، اس پہ آپ گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتے کبھی بھی آپ. اور یہ ایک بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے. جس طرح مرکزی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے ملک میں ایک اچھا میسج گیا ہے، اس کی آؤٹ لک اچھی آ رہی کہ ٹھیک ہے جی، اختلافات رکھنے کے باوجود سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہیں، تو اچھا آؤٹ لک جاتا ہے. اسی طرح اگر پنجاب میں اسپیکر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، ہاؤس اور اپوزیشن، بے شک اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھیں، لیکن جیسے بچر صاحب نے فرمایا کہ کوئی منیمم ایجنڈا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ ریزالو ہو جاتی ہے، تو یہ تو خوشائند بات، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک جو ایلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہاسٹائل ایلیمنٹ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، باہر سے بھی بہت سے لوگ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے دوست جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا، جب سب اچھا ہوگا جب بھی وہ بولیں گے، جب سب خراب ہوگا جب بھی بولیں گے، تو وہ ٹھیک ہے. وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے. وہ کوئی یوٹیوبرز ہیں، وہ کوئی کہانی بنا دیں گے. لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کرنا. نہیں، ایک جو ہاسٹائل ایلیمنٹ ہے نا، میں کیونکہ وہ سوال ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی آ جائے گا تو آپ کے بھی میں کامنٹس لے لوں، کیونکہ آپ بھی اتحادی تو ہیں نا حکومت کے. ہاسٹائل ایلیمنٹ ایک یہ بھی ہوتا ہے، یہ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں، ان کے گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے کل کہ ان کو پیش کیا جائے. ابھی جب تک ہم بات کر رہے ہیں آخری اطلاعات تک جو ہے کہ وہ جیل حکام نے ابھی تک ان کے اوپر عمل نہیں کیا اور ان کو نہیں بھیجا جا رہا. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جہاں آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب کی، چیئرمین صاحب کی، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو اقدامات جہاں پہ نظر آتا ہے کہ پریکٹیکلی نہیں، کہ اچھا اب چیئرمین آفس تو آپ پریزیڈنٹ کے بعد تو وہی ہوتا ہے سب سے بڑا آفس، اگر آپ اس کے آرڈر کو ہی نہیں مانیں گے اور اب پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا تو وہاں پہ توہین پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود عمل نہیں کیا جا رہا. آج پارلیمنٹ میں، سینٹ میں سے بڑی تفصیلی گفتگو کا رسپانس بھی دیا ہے گورنمنٹ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو ہے اور وہ اس فورم پہ اٹھا لیا گیا ہے، پارلیمنٹ کے فورم پہ اٹھا لیا گیا ہے. وہ اپنی جگہ اس کی ایجیٹیشن کریں، لیکن جو کامن ایجنڈاز ہیں جس سے بات چیت ہو سکتی ہے،
उसको भी जारी रखे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं खालिद भाई, सियासत के अंदर ना आप छोड़ नहीं देते, बिल्कुल बातचीत को छोड़ नहीं देते। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास भी आ जाता हूं। बुनियादी सवाल यही है कि एक अच्छी चीज़ है जिसको हर सतह के ऊपर वेलकम किया जा रहा है कि मरकज़ में भी, और अब अगर पंजाब में हो रहा है तो मरकज़ में शायद बहुत से लोगों को इतनी तसल्ली नहीं थी, मुझ जैसे लोगों को, लेकिन अगर पंजाब में ये हो रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हमें हॉस्टाइल चीज़ें नज़र आ रही थी वहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली है। लेकिन इसके साथ साथ आप भी समझती हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस सारे अमल को सबोताज कर सकते हैं, वो जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटेगी पॉलिटिकल लीडरशिप? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि बहुत खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। आपको पता है कि यही जमात थी पीटीआई जो कि शुरू से इस तरफ नहीं आ रही थी, हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये जिस वक्त हम अपोजिशन में थे तभी भी ये ऑफ़र की गई कि तमाम सियासी जमातें हम आपके साथ मिल के बैठने को तैयार हैं। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते थे और वो नहीं बैठना चाहते थे किसी भी सियासी जमात के साथ। जब हम हुकूमत में आए तो हमने फिर ऑफ़र की और उन्होंने काफ़ी देर अब तक यही जवाब जेल से आया कि हमने सियासी क़ुव्वतों के साथ नहीं बैठना। सो मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि आखिरकार उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल तो किए, लेकिन बिलाखिर उनको ये समझ आई कि सियासी क़ुव्वतों के साथ बैठना चाहिए। अगर पंजाब में भी बैठें, अगर जो भी बातें हैं सियासी जमातों की वो आपस में मिल बैठ के अगर उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी, तभी सियासी जमातों को स्पेस मिलेगी। हाउएवर मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जमात अभी भी साथ साथ दूसरा भी अपनी चीज़ जारी रखे हुए है, यानी कि उन्होंने साथ साथ सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी है। उन्होंने ये भी कह रखा है कि तरसीलात ज़र बाहर से कम आए। अगर वो तरसीलात ज़र कम होती हैं तो तमाम अवाम को पता है कि उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर पाकिस्तान की मईशत को होगा तो पाकिस्तान के अवाम को होगा। फिर उसके बाद ट्वीट्स भी जारी हैं, अभी तक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए। और जैसा आपने अभी कहा कि खतूत भी लिखवाए जा रहे हैं। देखें, ये इसी की जमात का नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। अगर एक पाकिस्तान है तो फिर जितने भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त जिनके ऊपर कोई मुकदमात हैं और वो मुकदमात उनके चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस में से निकल के उनको गुजरना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि हम किसी एक वक्त किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या सियासी जमात में थे तो हमें एनआरओ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ख्याल ये है कि जी कि जज साहब जो है कि हर हफ्ते बाद एक हफ्ता मजीद मुज़ाकरात आगे जाते हैं तो तारीख भी आगे चली जाती है। तो ये बैरूनी दबाव ख़त्म हो जाना चाहिए, अदलिया को छोड़ दें, हम केसेस अपने लड़ लेंगे अदलिया के साथ, लेकिन बाहर से इंटरवेंशन बंद होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करती हूँ। अगर कोई इंटरवेंशन है तो जज साहब ने मेरा ख्याल है पिछली 2 दफ़ा तो अपना उन्होंने रीजंस बताए कि वो इस वक्त वजह से नहीं आ सके, और इस दफ़ा पीटीआई के जो लोग थे वो नहीं आए, ना जो मुल्जिम थे वो आए, ना ही उनके वकीला पहुंचे टाइम पे। और उन्होंने 11 बजे कहा था, 8:30 बजे जज साहब आ गया। अभी ये तो उनका कहना और है, हम समझते हैं कि वो नहीं आए। ये सारी चीजें अब वो आ तो जाएगा। आपने जो 2-3 नुकात उठाए हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरे ज़हन में थे कि मैं ये मलक साहब से ये पूछूंगा कि ये जो इक़दामात हो रहे हैं, जैसे आपके एंड के ऊपर उनको एतराज़ ये है कि अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी हो भी गए हैं, इसके बावजूद अगर कोई, और एजाज चौधरी साहब के गालबन पहले भी एक दफ़ा हुए थे लेकिन उनको सेनेट में पेश नहीं किया गया था, और अगर अभी भी नहीं किया जाता तो फिर इसका तासुर ये मिलता है कि शायद पुलिस या कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई और हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, और वो आपकी जमातों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर रखना डालना है या पार्लिमान की बालादस्ती को अंडरमाइन करना है तो कोई और कर रहा है। तो इसमें आप सारी जमातें और ख़ासतौर पर हुकूमत, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इदारे आपके मतहत हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्लिमान की बालादस्ती बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जैसे कि मैंने कहा कि जमहूरियत को स्पेस तभी मिलेगी जब तमाम सियासी जमातें आपस में बैठेंगी। लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती को अभी भी पीटीआई तस्लीम नहीं कर रही ना। अब ये बैठते हैं, मैंने आपको कहा, साथ साथ ये दूसरे भी अपना चला रहे हैं। कल इजलास हुआ तो इन्होंने शोर शराबा कल भी किया, कल भी इन्होंने एक रक्स क्रिएट किया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट की बालादस्ती तब होगी जब पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे भी उसकी बालादस्ती को मानेंगे। बिल्कुल, आप लोग शोर शराबा नहीं करेंगे तो हमारी खबरें कहाँ से बनेंगी? अगर हमारे टॉक शो कहाँ से होंगे? नहीं, अगर आप इतने अच्छे बच्चे बन गए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स होने भी चाहिए और प्रोड्यूस भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर इसमें कोई इंटरवेंशन है तो वो नहीं। और मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत समेत तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर एटलीस्ट एक बार तो, चाहे आईजी साहब हों या चीफ सेक्रेटरी साहब हों, उनको कटहरे में बैठाएं ज़रा कि ये क्या बात हुई कि आप पार्लियामेंट के अंदर रात को घुस भी जाएं। उसमें देखें आज
پی ٹی آئی کے لیے گھسے ہیں، کل وہ نون لیگ کے لیے گھسیں گے. تو ایک سائیکل ہے، اور ماضی آپ دیکھ لیں کوئی سیاسی جماعت چھوڑی نہیں ہے. ذرا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جو ہماری پارلیمان کو اور سیاسی جماعتوں کو چیلنجز ہیں یہ، اور پھر جو سی بی ایمز ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے کہ حکومت کی طرف سے توقع کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی کچھ ایسی انڈیکیشنز دینی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. اور ملک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. کچھ نکات ڈاکٹر صاحب نے اٹھا دیے. میرے ذہن میں یہ سوال ویسے بھی آ رہا تھا کہ آپ کو یقینی طور کے اوپر اعتراض ہوگا جو میں نے آپ سے پہلے میں نے اٹھا دیا، اور وہ رضا بھائی سے میں نے وہ سوال کر دیا کہ اگر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں تو ان کو پیش ہونا چاہیے. یہ چیئرمین آفس کی نہیں بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کی مرضی یا منشا ہے، اور پارلیمنٹ کے اگر ایک سربراہ آرڈر کر رہا ہے اور وہ قانون اور آئین بھی اجازت دیتا تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوروکریسی کو یہ کرنا چاہیے. لیکن حکومت بھی یہ توقع کرتی ہے کہ آپ کو بھی یہ، اب جیسے عمران خان صاحب اپنی لیگل ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو خطوط لکھیں، یا سخت ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، یا ترسیلات زر کی ابھی بھی جو ہے کہ وہ اپیل اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ترسیلات زر نہ بھیجی جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر کھینگ لچک دکھاتی ہے تو پھر آپ کو بھی دکھانی چاہیے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو ریسنٹ اب تازہ ترین ابھی تو یہ مثال آج ہو رہی ہے کہ پروڈکشن آرڈر کی جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، ان سے کوئی مذاکرات یا یہ چیزیں رک نہیں جائیں گی. بد اعتمادی اور بد عہدی یہ اس میں اضافہ ہوگا، زور پہ ہے. یہ ایک یک دم نہیں سر ختم ہوگی. صحیح. اور بار بار ہم جو بھی سینئر پولیٹیشین ہے اور پازیٹیو مائنڈ پولیٹیشین ہے اور ماڈریٹ مائنڈ پولیٹیشین ہے، وہ سارے اب اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات سیاسی جماعتوں کو ہی کرنے چاہیے. یہ اب ہر جماعت میں، اس میں اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہماری جماعت میں ہے یا مسلم لیگ نون میں نہیں ہے یا پیپلز پارٹی، تقریباً سارے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا کامن ایجنڈا ہو چکا ہے. تو اب اس میں جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ درمیان میں کہیں نہ کہیں سے ڈیفینیٹلی جب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں جب پی این اے کی تحریک چلی تھی تو مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے صاحب کے اور ان کے، تو آخری جو تھے وہ اختتامی ایک رسمی کاروائی رہتی تھی جب مارشل لا لگ گیا تھا. تو بیسی چیز کی اس لیے بار بار نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ جو عناصر ہیں یہ ایسے پورا کا پورا نہ صرف پروسیس بلکہ اس سے ملک اور قوم 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارے پاس آخری یہ موقع ہے جی، آخری موقع ہمیں یہ مل رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے دیکھیں. اس وقت جتنی بھی اپنا مسلم لیگ نون پلس ان کے الائز اور تحریک انصاف، آلموسٹ پوری جماعتیں، سٹیک ہولڈرز جتنے بھی قومی اسمبلی میں ہیں وہ موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان مذاکرات کو ناکام ہونا چاہیے. اگر مذاکرات خدا نخواستہ یہ ناکام ہو گئے تو اس کا رزلٹ بہت ہی، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے کوئی دوسرے دن گورنمنٹ گر جائے گی، بٹ رزلٹ کیا آئے گا کہ سیاستدان ناکام ہو جائے گی. جس طرح ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا کوئی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے. دیکھیں ہماری اتوار والے دن بھی ملاقات کروا دی گئی، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اپنی بہن کو آپ کی اتوار کو کروائی گئی لیکن 10 دن کروائی بھی نہیں گئی. 10 دن یہ تاثر دینے کے لیے شاید حکومت کمزور ہے. تو یہ اور یس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب کروائی گئی تو اتوار کے دن ہو گئی. تو کیوں نہ ہمیں روٹین والے دنوں میں ہماری ملاقاتیں ہوتی، ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری ملاقاتیں ڈائریکٹ گورنمنٹ کروا رہی ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے، یہ چیزیں ضرور وقتی طور پہ جب میں بات کروں گا نا، میری بات چاہے جتنی بھی وزن والی ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ مخالف جماعت کے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو اس کا وزن فیل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کو بھی تو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا جی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج جس طرح چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر کیے تھے تو آج تو اعجاز چودھری صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا. اگر نہیں ہے تو کل آئی جی کو ہونا چاہیے وہاں پر جواب طلبی کے لیے، چیف سیکرٹری کو ہونا چاہیے جن کو آرڈر بھیج گیا تھا. میں ایک عرض کر دوں، ہماری مور دین 50 پریویلیج موشنز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. اچھا اس میں آج دن تک ایک حوالدار بھی سسپینڈ نہیں ہوا. یعنی
50 के 50 हमारी चलो होगी, कब कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो निकलता है। देखिए बदअहदी इतनी और बदतमादी इतनी बढ़ चुकी है सियासी जमातों के दरमियान कि जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं होगा ये एतमाद कायम नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। जरा मैं रजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता मलिक साहब ने जो उठाया है, इसको मैं आगे इस तनाजुर के अंदर बढ़ा रहा हूँ कि अगर चीज़ें इसी तरह से होंगी तो फिर तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि हमने इतनी मोशंस दी हैं लेकिन आज तक किसी को नहीं किया गया। अच्छा, माजी में भी जो है कि अब पीटीआई के अपने दौर में अगर आप देखें, जब इनके ऊपर मुकदमात या इनके ऊपर हमले, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, ये उनकी FIRs नहीं दर्ज करवा सके थे। चीफ मिनिस्टर इनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर इनके अपने थे, तो कहीं ना कहीं तो ये एलिमेंट तो अभी भी मौजूद है ना। तो मेरा सवाल फिर वही है कि अगर मलिक साहब इतने पुरुमीद अपोजिशन लीडर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे आज ये गुफ्तगू से, और वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मुज़ाकरात का अमल नहीं रुकना चाहिए, रुकेगा भी नहीं, आगे बढ़ेगा, ये जो सेंस है ये पहले नहीं थी, अभी है। तो एक उम्मीद का पहलू तो यह है, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हुकूमत को, पार्लिमान को अपनी असर्ट करना पड़ेगा, जो नहीं किया जा रहा। सही कहना खालिद। अभी अगर हम थोड़ा सा अभी बिल्कुल ही माजी जो करीब का हमारा गया उसमें हम अगर गुजर जाएं, महीना 2 महीने पहले चले जाएं, नवंबर तक चले जाएं, तो मुल्क में सियासत की क्या सूरत हाल थी। मतलब बातचीत तो दरकनार, मलिक भाई जो बात कर रहे हैं या हमारी बहन जो बात कर रही हैं, ये तो बहुत, हम तो चढ़ाई कर रहे थे ना, हम तो मानने को तैयार ही नहीं थे। हम तो फाइनल कॉल, डेडलाइन, रेड लाइन और आखिरी कार्ड और फाइनल कार्ड और मतलब ये सब कुछ करना है हमें, और सड़कों पे रहना और धरना देना है। आज हम उस जगह से पीछे सारी चीजें करके हम आए हैं मुज़ाकरात की जानिब, बातचीत की जानिब, दोनों साइड से। हुकूमत के भी रिजर्वेशंस है, माजी याद होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना, आप देखें हर गुफ्तगू के बाद, हर गुजरते दिन के बाद, हर मुज़ाकरात की सिटिंग के बाद माहौल चेंज होता चला जा रहा है, एक दूसरे को कंसेशंस दे रहे हैं। अब मलिक साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में कि जी जो कुछ भी हो मुज़ाकरात जारी रहे, इसका मतलब है कि बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हमारे सियासतदानों को ये बात समझ आ गई कि जितनी भी एजिटेशन कर लें, आखिरी हल जो है ना, जो गुफ्तो चुनीदा, जो 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 को मायने रखेगी, जिससे हल निकलेगा, वो होगी टेबल के ऊपर ही। अच्छा रजा साहब देखें ना, तमाम चीजों के बाद पीटीआई है, अपोजिशन लीडर हैं, और उनके सेनेटर को प्रोटेक्शन ऑर्डर आपकी पार्टी, अब तो सेनेट के चेयरमैन है वो, आपकी पार्टी हम माइनस कर देते हैं, वो सेनेट जो है वो वफाक की अलामत है। पीटीआई कह रही है कि हमारे सेनेटर को नहीं भी पेश किया तो मुज़ाकरात फिर भी चलेंगे, नहीं रुकेंगे नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की भी मेरे ख्याल ये जिम्मेदारी है कि वैसे ही गेस्चर दे और चेयरमैन साहब असर्ट करें कि अच्छा नहीं है, अगर सेनेटर साहब पेश नहीं हो सके दूसरी बार भी, तो फिर किसी ना किसी को जवाब तलबी के तो पेश होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट जो है वो हाउस का नुमाइंदा है ना, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पेश कर रहे हैं और मोहतरम मेंबर को नहीं पेश किया गया, तो यकीनन चेयरमैन सेनेट इस पे एक्शन लेंगे। ये तो मुझे बिल्कुल, मैं मतलब उनकी जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है कि उसका जवाब तलबी करें। यहाँ तो हमें बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो, जो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं खालिद भाई, उन्होंने एक हल्फ लिया हुआ होता है। सही। और उस आईनी हल्फ के अंदर ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि किसी भी तरीके की जो है मैं तरफदारी नहीं करूंगा, मेरे डिसीजन के अंदर जो है आपको ये झलक नजर नहीं आएगी, और तमाम चीजें जो है इंसाफ के साथ करूंगा। तो ये हल्फ है उनका, आईनी हल्फ है, जिसकी पासदारी करनी है चेयरमैन सेनेट ने। तो मुझे पूरा यकीन है, आज पूरी गुफ्तगू सुनी है सेनेट में जो हुई है, उसके हवाले से यहाँ तक डिमांड आई है कि तौहीन पार्लिमान का भी जो है जिक्र आया कि उसके ऊपर ही बात की जाए। हाँ, उसको इन्वोक करना चाहिए जी। आज उन्होंने डिमांड की है, अब चेयरमैन सेनेट का रिएक्शन देखते हैं क्या आता है। आई होप, मुझे पता है यूसुफ गलानी साहब जो है वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, स्पीकर भी रहे कौमी असेंबली के, वजीर आजम रहे मुल्क के, सेनेट के चेयरमैन है, कई दफा मुंतखब हुए हैं, तो आइन, कानून, रूल्स, रेगुलेशन को हमसे तो बेहतर जानते होंगे ना। उनका रिएक्शन आना बाकी है। और मेरा ख्याल है कि वो तरीका भी जानते हैं कि अच्छा किसी से काम लेना है या किसी को सरिया निकालना है, तो वो तरीका भी उनको पता है। जरा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। तबीयत भी ऐसी है, आप उनकी तबीयत देखेंगे ना तो धीमे मिजाज की आदमी। हाँ नहीं, वो सैयद घराने से हैं और वो गद्दी नशीन भी है, तो वो सारे तरीके जानते हैं। और फिर जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, ये वो पार्टी है जिसने आइन दिया है ना। हाँ, ये वो पार्टी से आइन दिया, उस आइन की हुर्मत का तकाजा ये है, उसके मुहाफिज हैं सब, बेटे कस्टोडियंस होते हैं लोग। ठीक है, चले ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अगली जरा डिबेट को थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। एक और जो सबसे बड़ी रुकावट है, सारी रुकावट रही है, वो 9 मई के मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर पीटीआई का अपना एक नुक्ता नज़र, गवर्नमेंट का एक अपना नुक्ता नज़र था।
اب معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو وہاں دن بدن بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں، اور اب جو وزارت دفاع کے اپنے وکیل ہیں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، بہت سی چیزوں کو جو ایکسپلور کر رہے ہیں تو چیزیں شاید اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے بیان جس شدت کے ساتھ کی جاتی رہی ہیں. یہاں پہ آ کے اب دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اچھا جی کہ ایک کمیشن ہو جانا چاہیے آزادانہ، تاکہ جو بھی ذمہ دار، دیکھیں اگر سنگین معاملات ہیں اس میں وہ میں ملزم ہوں یا آپ ہیں یا کوئی پرسن سی ہے، تو اس اصل ملزم کو کٹہرے میں ضرور ہونا چاہیے ریدر دین کہ معصوم لوگ ہوں، وہ چاہے معصوم حکومت میں ہوں، چاہے اداروں میں ہوں، چاہے جماعتوں میں ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ مذاکرات کے ایجنڈے پر بھی یہ چیز ہے؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تو ہے، اور مذاکرات کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات چیت کی جائے اور بات چیت کر کے ہم آگے چلیں. پر اس وقت ہم اس چیز کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کمیٹی دے سکتی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آلریڈی یہ بات آ چکی ہے کہ اگر اس نشست میں ان دونوں باتوں کا نہ جواب دیا گیا تو پھر اس کے بعد نشست، تو پھر اس وقت میرے بھائی ملک صاحب تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی تو اسی قسم کی سوچ رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جو تیسری نشست ہے وہ ضرور ہوگی، چاہے جاج چودھری صاحب کو پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ میرے اگلی ٹرن پہ وہ وضاحت کر دیں گے. لیکن وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم حکومت کی طرف سے اس طرح سے ہاں یا نہ نہیں ہوتی، پھر تو مذاکرات کا کوئی ضرورت نہ ہو، پھر تو یہ ڈیمانڈ دے دیں ہم ہاں یا نہ کر دیں، بات ختم ہو جائے. بات چیت یا مذاکرات، کمیٹیز بنانا، اور ان کمیٹیز کے اندر تمام جماعتوں کے سب سے سینئر لیڈران اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھیں، بات چیت کریں اور بات چیت کر کے اچھے حل نکالیں. تو اس ذہن نیت کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، بڑے ذہن کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ضرور سب چیزوں کے حل نکلیں گے. لیکن اس چیز کو بھی نظر انداز میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ کو یہ ضرور احساس ہونا چاہیے کہ کیا حکومت کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کر رہا، کہ آپ اسپیکر صاحب بھی اور جو کنسرن منسٹر ہیں وہ بھی لا علم ہے، اور سنڈے کو اچانک ملاقات ہو جاتی ہے، 10 دن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، میسیجز چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو انڈرمائن کون کر رہا ہے، آپ کی اتھارٹی کو، آپ کی گورنمنٹ کو، آپ کی ریٹ کو. میں سمجھتی ہوں دیکھیں ان کی طرف سے بہت ذرا اس قسم کے آئے تھے ڈیمانڈز کہ ہمیں یہاں پہ جگہ ملے، وہاں پہ ہمیں کھلی فضا ہو، وہاں پہ کوئی کنٹرول نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، تو اس چیز کو مینج کرنے میں تھوڑے دن لگ گئے. ادروائز اس میں کوئی ایسی حکومت کی ریٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو نارمل جیل مینول کے حساب سے ان کی ملاقات ہونی تھی وہ ہو گئی، ایک دن آگے ایک دن پیچھے سے کیا فرق پڑتا. تو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اگر ایک ہی کامن ایجنڈا جیسے کہ کہا گیا اس کے اوپر چلیں گی، اور وہ ملک کی اور قوم کی عوام کی بہتری ہے، تو پھر یہ چیزیں خود کم ہو جائے گی. چلے ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ملک صاحب، بہت سی چیزیں جو ہیں کہ مجھے تو خوش فہمی کہیں یا غلط فہمی کہیں، ایسی کم چیزیں سنتا ہوں کہ جہاں پہ سیاسی حریف بیٹھے ہوں اور ایسے کہ دست و گریبان اور آخری حملہ اور کفن پہن کے نکلنے والی جہاں باتیں ہو رہی ہوں، وہاں پہ اس قسم کی گفتگو جو ہے کہ وہ بڑی خوشکن ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کی کافی چیزوں کو پذیرائی مل رہی ہے، سپریم کورٹ کی حد تک جو ہیئرنگ ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو آگے جب مزید دلائل آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی، ممکن ہے کچھ شواہد بھی مانگیں. وہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ اٹھا رہی تھی کہ یہ کہنا جی کہ اب اگر کمیشن نہیں بنے گا تو پھر ختم ہو جائیں گے اجلاس یہیں پہ اور آگے اجلاس نہیں ہوں گے، تو یہ بھی کوئی شدت پسندی کا مظاہرہ ہے. تو یہاں پر بھی کوئی نرمی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ جی میں بالکل دو چیزیں، آپ نے 2 کوسچن ہیں، میں دونوں کے لیے صرف 2 منٹ لوں گا. بات یہ ہے جی کہ جو محترمہ نے فرمایا نا جی کہ انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے. دیکھیں ہمارے بنیادی مطالبے ہیں یہی کہ ہمارے کمیشن بنا دیے جائیں، جس کا ان کو اب خود نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ورڈنگ سے ثابت ہو رہا ہے کہ کمیشن اس کے لیے بہت ضروری تھا. اچھا حکومت نے کیا کرنا ہے اگلی ہماری نشست میں؟ اگر حکومت ہمیں کہتی ہم اس پہ کمیشن بنا رہے ہیں، یا اس پہ ہم کمیشن بنانے پہ ہم آپ کو کچھ ہمارے کورٹ میں کوئی گیند پھینکتی ہے تو ہم آگے چلیں گے نا جی. اور رضامندی بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیار ہیں بنانے کے لیے، ٹیو آرز بناتے ہیں، ٹائم چاہیے. اگر میں اپنی بہن کو ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں ادھر کہ ہم نے کمیشن نہیں بنانا تو پھر مذاکرات آگے چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو نہیں چلیں گے.
میرا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا عرض کرنے کا وضاحت میں یہ کر دوں، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات، حکومت انیشیٹو لے، مذاکرات چلنے چاہیے. اگر ہم نے مذاکرات بند کرنے ہوتے یا ہم مذاکرات کے حامی نہ ہوتے تو 26 نومبر کے بعد ہمارے اتنے بندے شہید ہو چکے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھے. پہلی بات. دوسری بات، آج سے کچھ دن پہلے میری بہن بھی ادھر موجود تھی محترمہ، میں نے اس وقت ایک عرض کی تھی کہ ہم کیوں کہتے تھے 8 فروری کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اچھا، اس وقت بھی سزائیں بھی ہو چکی ہیں، پھر بھی ہمارا مطالبہ قائم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ورڈنگ سامنے آ رہی ہے اس میں چیزیں کھل رہی ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک جمہوری حکومت چلو جس طرح بھی آ گئی وہ انیشیٹو اس وقت لے لیتی تو یہ چیزیں وہی کلیریفائی کرتی، تو ایک کم از کم تاریخ میں ایک یہ ہوتا کہ جمہوری حکومت آئی اور اس نے اپنی ایک حریف جماعت جو کہ مینڈیٹ بھی نہیں تسلیم کرتی تھی اس کا ایک انہوں نے بنا دیا جوڈیشل کمیشن. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، آپ نے خود بات کی، طاقتور لوگ موجود ہیں ہماری. آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہماری اپنی گورنمنٹ میں ایف آئی آر ہمارے سے نہیں ہو سکی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس کو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ایک ٹول تو وہ پکا ہے، جو ٹول جب تک وہ سامنے آ کے اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرے گا، اب اس کو ہم نے اتنا اندر چکے سب نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہمارے مطالبات اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن بننے سے کوئی قیامت نہیں آ جانی. یہ 2 جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور انہی کے جوڈیشل کمیشن ہونے موسٹ سینئر ججز کے بنا دیں اور پھر کہ وہ ان کے اپنے ججز ہیں. چلیں کچھ نہ کچھ اگلی نشست معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، مطلب رضامندی تھوڑی ظاہر کرنے. رضا صاحب مطلب یہ دعا نشست میں اس حد تک ہم موجود ہوں کہ اس سے اگلی اس تک پہنچ جائے. صحیح. یہ تو اتنا کوئی بہت زیادہ ایسا مطالبہ نہیں ہے سخت کہ اگر گورنمنٹ حکومتی کمیٹی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایگری کرتے ہیں کہ کمیشن بنائے جا سکتے ہیں، اچھا اب ٹی او آرز بننے ہیں یا کیا ہونا ہے کیا نہیں، وہ پھر سیکنڈ سٹیج آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پھر بھی جاری ہو سکتا ہے. اتنی رضامندی تو میرے خیال ہے حکومت کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو اب اگر وہ جوڈیشل کمیشن پہ سے انکار کر دیں تو پھر ہم کیسے بیٹھیں گے؟ صحیح. رضا صاحب آپ کا انپٹ چاہیے. خالد بھائی اصل میں دیکھیں نا، جب یہ ٹیبل پر بیٹھیں گے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست بھی سمجھتے ہیں، رول بھی سمجھتے ہیں، ٹیکنیکلٹیز آئیں گی نا. مثال کے طور پہ لیٹ سے فار ایگزامپل ہم 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں. ہم 9 مئی میں بہت ساری عدالتوں میں کیسز ہیں، بہت ساری عدالتوں میں کیسز میں سزا ہو چکی ہے. اس وقت سپریم کورٹ بھی ایک حوالے سے اس پہ ہیئرنگ کر رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں، تو اس میں بھی سوال جواب آ رہے ہیں. بہرحال سوال جواب کامنٹس کیسا ہوتا ہے، یہ ورڈکٹ نہیں ہوتا، یہ نہ رائے ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، یہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ کبھی ہم نے دیکھا ہوگا یہ فیصلے کا حصہ بھی نہیں بنتے. تو یہ تو وہ سمجھنے کے لیے سچویشن کو سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب اتنی ساری جگہوں پہ جب یہ معاملات چل رہے ہوں، ایک جوڈیشل پروسیس ہو، اے ٹی سی میں چل رہے ہیں، ایسے میں اگر آپ ایک کمیشن بنائیں گے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ وہ ٹیکنیکل پرابلم کرے گا. ایک پیرلل باڈی ہوگا تو کیا یہ تمام چیزیں سسپینڈ ہو جائیں گی؟ کیا تمام چیزوں کو پاز لگ جائے گا، روک دیں گے؟ آپ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا، کہ آپ وہ بھی چلا رہے ہیں اور یہ بھی چلا رہے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل پرابلمز آئیں گی جب یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے کہ ہاؤ ول یو ڈو اٹ. یہ ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں 1 سال تک معاملات فوجی عدالتوں کے اندر پڑے رہے اور سپریم کورٹ زیر التوا رہی چیزیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ آپ فی الحال تمام دہشت گردی کی عدالتوں کو کام روک دیں، ذرا یہ فیصلہ ہو جائے، اس کی روشنی میں پھر آگے کام بڑھایا جائے. آپ نہیں خالد بھائی، آپ جوڈیشری کو نہیں کہہ سکتے نا، جوڈیشری از ناٹ پارٹ آف ایگزیکٹو. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب یا وہ تو عدالتی کمیشن ہی کرے گا نا، اگر کرے گا تو گورنمنٹ تو نہیں کر سکتا. سر عدالتی کمشن کی بھی نہیں کر سکتا، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عدالتی کمیشن فرض کریں بنا بھی دیں، لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر بن بھی جائے، خالد بھائی وہ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کسی جج کو جوڈیشل پروسیس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ٹیکنیکل پرابلمز آئیں گی، کچھ سزائیں ہو چکی ہیں، کچھ اپیل ہے، کچھ مقدمات سنے جا رہے ہیں، ایویڈنس جمع ہو چکا ہے. تو یہ وہ پرابلمز آئیں گی گورنمنٹ کے لیے اور پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے جب وہ ٹیبل پر بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ جو رضا صاحب کہہ رہے ہیں، اسی نقطے سے آگے ذرا ایک بات اور کہ 26 نومبر کا معاملہ بھی تازہ ہے. 9 مئی میں تو شاید یہ ساری ٹیکنیکلٹی چیزیں آئیں گی اور ممکن ہے پی ٹی آئی کنونس بھی ہو جائے اس مذاکرات کے اندر. 26 نومبر کے اوپر بھی کنسنٹ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کنسنٹ دی جا سکتی ہے سے تو کسی نے ابھی تک انکار نہیں کیا. کسی بھی چیز پہ حکومت نے بالکل نو کا ابھی تک نہیں کہا، کیونکہ کمیٹیز بیٹھیں گی تو اس چیز کے اوپر وہ بات چیت کریں گی. اگر ایسی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی جن کے اوپر حکومت
آئین اور قانون کے فریم ورک کے اندر رہ کے کسی بھی قسم کی سہولت کاری کر سکتی ہے تو وہ ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ان چیزوں پہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ابھی حکومت کو کہی جا رہی ہیں نا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنا ایک دوسرا پیرالل چیز بھی جاری ہے، اور یہ 20 کا بھی تاریخ کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا آ کے بات کر دیں گے اور کیا ایسی چیز ہو جائے گی اور آ کے مسئلے مسائل اس کے اپنے کئی ہاں. لیکن ہیں. ان کو ابھی تک ہے یہ امید کہ شاید وہ آئیں گے تو آ کے میری جیل کا تالا شاید وہی توڑ دیں گے. ابھی پیچھے یہ رچرڈ گرینیل ٹویٹس کرتا رہا تو بڑی شادیانے بجاتے رہے، پھر اس نے وہ اب تو خیر چھوڑ دی میرا خیال ہے. لیکن ان چیزوں سے پی ٹی آئی کو بھی ایک طرف لگنا چاہیے اور یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم پوری جو ہے نا ایسی باتوں کے لیے ڈیمانڈز کریں، ریفارمز کے لیے ڈیمانڈ کریں. ہم ہر اور لانگ ٹرم ایجنڈا ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر شیزرہ منصر صاحب آپ کا، رضا ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ملک احمد خان بچر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، بات چیت ہم کر پاکستان کے کچھ سیاسی معاملات، مذاکرات، بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.